نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اب دیکھیں کتنی اپروپریٹ جگہ پر یہ آیت آئی ہے۔ یہ آیت بہت مشہور آیت ہے اور بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی اور بہت دفعہ اس کو کوٹ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ۔ اسوہ کہتے ہیں اس خصلت کو جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کو فالو کیا جائے۔ یہاں دو کردار بتائے گئے نا، ایک طرف ایک منافقانہ کردار کو واضح کیا گیا جو ابن الوقت اور زمانہ ساز قسم کے لوگوں کا ہے، مفاد پرست لوگوں کا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اور دوسری طرف اسوہ حسنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ اس اسوہ حسنہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو۔ کیوں؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا اسوہ کیا تھا؟ انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی؟ اللہ نے ایک ماڈل بنا کے بھیج دیا دنیا میں، ایسے بن کے آؤ، یہ کرو گے تو میری نگاہوں میں کوئی مقام پاؤ گے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا رخ تو پھر ان لوگوں کا ہے۔ دیکھتے ہو کون سا کردار اپنا کے آتے ہو۔ لیکن یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہو اور یوم آخرت کی۔ اللہ کی امید کیا؟ یعنی اس سے ملاقات کی، یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اپنائے گا جس میں یہ خصوصیات ہوں گی۔ وذکر اللہ کثیرن، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یعنی غافل انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ کوئی نہیں۔ نمونہ اس کے لیے ہے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ کی ملاقات اور یوم آخرت کے آنے کا کوئی یقین نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں۔ نمونہ اس کے لیے ہے جس کے سامنے آخرت ہو دنیا کی بجائے۔ جس چیز کی دل میں اہمیت ہوتی ہے اس کی طرف بلانے والے کی بھی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے تو دنیا کے راہ دکھانے والے اور دنیا کے فائدے بتانے والوں کی بھی ہمارے دل میں بہت قدر ہوگی کہ یہ ہمارے بڑے محسن ہیں جنہوں نے ہماری دنیا بنائی۔ اور اگر ہماری نگاہ میں اللہ کی ملاقات اور آخرت کی کوئی قدر و قیمت ہوگی تو خود بخود ان لوگوں کی بھی قدر و قیمت ہوگی جو اس کی طرف بلاتے ہیں، اور ان میں سر فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے سچی محبت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب شخصیت کے اندر یہ تین باتیں ہوں: اللہ کی ملاقات کی امید، یوم آخرت کے حساب کتاب کا یقین، اور کثرت سے اللہ کا ذکر۔ آپ کو اسوہ حسنہ صرف وہی بنا سکتا ہے۔ اچھا، ہم عموماً یہ آیت کہاں تک کوٹ کرتے ہیں؟ آدھی سی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس ختم۔ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ایسے اس میں حیرت نہیں ہوتی کہ چلے لمن کان یرجو اللہ والی بات تو ٹھیک ہے، والیوم الآخر بھی، لیکن ذکر اللہ کثیرا کیا بات ہوئی؟ جس کے اندر اللہ کے ذکر کی کثرت ہو۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کوئی کسی کا نہیں، اپنا اپنا۔ کیا میں ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں آتی ہوں؟ روز کی تسبیحات کیا میری مکمل ہوتی ہیں؟ کہیں بھی جب خالی بیٹھی ہوں تو کیا کرتی ہوں؟ محض منہ بند کر کے سوچتی چلی جاتی ہوں؟ کسی فکر میں، کسی خوف میں، کسی غم میں میرا کیا حال ہوتا ہے؟ خوشی کے موقع پر میں کس کو یاد کرتی ہوں؟ ہر وقت میرے دل کی فکر اور ہم اور خیال کیا ہے؟ میرے دل میں کون سی سوچ بار بار آتی ہے؟
کیا وہ اللہ کی ہوتی ہے؟ کیا وہ موت اور آخرت کی ہوتی ہے؟ کیا میری زبان اس کے ذکر سے تر ہوتی ہے؟ اور اگر یہ کوالٹیز نہیں ہیں تو محض دعوے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہیں آپ ہمارے لیے. اچھا، اسوہ حسنہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثلا کوئی انعامی مقابلہ ہے. دنیا میں کیا ہے؟ اصل میں ایک انعامی مقابلہ ہے ہم سب کے لیے. انعامی مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی کام کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے، مثلا پزلز ہوتے ہیں اخبار میں، تو کیا لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے کہ ان کو حل کر کے بھیج دیں، تو جس کے جواب درست ہوں گے ان جوابات کے مطابق جو سوال نامہ شائع کرنے والوں نے یا پزل شائع کرنے والوں نے درست سمجھے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ انعام ہوگا. تو پھر انسان جب اس کو حل کرتا ہے تو اس کی کیا کوشش ہوتی کہ جواب کیسے لکھے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کہا گیا، کوئی ایک نقطہ بھی فالتو نہ ہو ورنہ نمبر کٹ جائیں گے. کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں. کبھی آپ نے ویزا فارم فل کیا کسی ملک کے لیے جانے کو، کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں نا کہ اس میں کوئی بات، کوئی چیز، کوئی اسپیلنگ غلط نہ ہو جائے ورنہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی. بہت احتیاط سے، بہت سوچ سمجھ کے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات غلط لکھ دی جائے تو پھر سب کچھ ایسے ہی رہ جائے گا. جن لوگوں نے کبھی کسی ملک کے ویزے کے لیے انٹرویو دیا ہو ان کو معلوم ہوگا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو امریکن ایمبیسی جاتے ہوئے ان کی روح فنا ہوئی بھی ہوتی ہے، ہوائیاں چہرے کی اڑی بھی ہوتی ہیں. خدا جانے کیا پوچھ لے، پتہ نہیں ویزا لگے کہ نہ لگے، پھر کیا ہوگا، اس جنت میں کیسے پہنچیں گے. کاش اتنی فکر ایک اور جنت کے لیے بھی لگ جاتی جتنا غم کسی ملک کی امیگریشن کے لیے لگا ہوا ہے ہم کو، کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. جنت کی نیشنلٹی کے لیے تو کبھی بھی فکر مند نہیں ہوئے. اگر فکر ہوتی تو پھر ہم اس اسوہ حسنہ کے لیے فکر مند ہوتے کہ اچھا آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کیسے تھے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی شخصیت پسند تھی، مجھے ہر کام آپ کے مطابق کرنا ہے تاکہ میں بھی پسند آ جاؤں اللہ کو. اگر کسی بھی کام کا کہا جائے نا سنت کے مطابق کرو تو کتنا لائٹلی لیتے ہیں نا اس کو. کیا فرق پڑتا ہے، کام ہی کرنا ہے، شکر کرو کر رہے ہیں. اب اتنی کیا ریجیڈیٹی، اس طرح کرو اس طرح کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرو. دنیا میں کسی انعامی مقابلے میں، کسی کمپٹیشن میں ایک ایک ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، ایک ایک جواب لکھ کے بھیجتے ہیں. کسی پوسٹ کے لیے کوئی انٹرویو دیا ہو، کسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے، مثلا جو لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں کتنے الرٹ ہو کے ایک ایک چیز کو حل کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اگر کہیں بھی غلط ہو گیا تو کہیں نیگیٹو مارکنگ نہ ہو جائے. وہ اتنے کروئل ہیں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون بن چکے ہیں، رول ماڈل کون ہے، کن جیسا بننا چاہتے ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہماری ینگر جنریشن کن کو فالو کر رہی ہے، کن سے محبت رکھتی، کن سے مرعوب ہے، کن سے امپریسڈ ہے، کتنے فیصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنے تضاد ہے نا ہماری فکر میں. ہم کہتے کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں. زبان سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے ہیں، کسی سے پوچھئے بھی اگر واقعی سب سے اچھے ہیں تو تم ان جیسے بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر اچھے وہی ہیں تو پھر تم ان کے اپوزٹ کیوں کر رہے ہو؟ تم کچھ اور کیوں کر رہے ہو؟ جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے ان جیسا بننے کے لیے ہر قربانی کر سکتا ہے، وہ سچائی، وہ دیانت، وہ امانت. اب آپ دیکھیے کہ ابھی جنگ احزاب پہ تبصرہ ختم نہیں ہوا، پیچھے بات ہوئی، بیچ میں ایک آیت لائے، آگے پھر دیکھیے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے کردار پہ بات کر کے اس کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ منافقت سے پاک عمل آپ کا تھا، ویسے بن جاؤ. کسی نے پوچھا ہے کہ عمومی خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. اگر ہو ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہی کیوں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ پھر تو محض دیکھنے کی چیز ہوتے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیتے بہت اچھا نمونہ ہے لیکن تم نہیں ویسے بن سکتے، اس لیے بننے کی کوشش بھی کبھی نہ کرنا.
لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو 3 شرائط رکھ دی نا، تو وہ ساتھ ہی حل کر دیا کہ آپ بہت اچھے ہیں اور آپ ان جیسے ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ 3 کوالٹیز آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ ہو ہی نہیں سکتے، کہا ہونا چاہتے ہو. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ 3 کام کرو تو ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے، آپ کا مقام تو آپ کا ہے، لیکن آپ کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے یہ 3 بیسک کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. یہ شیطان نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا نا یہ کہنا کہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر دوبارہ جنگ احزاب کی بات، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، لشکروں کو، قالو، کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. اس سے پیچھے منافقوں نے کیا کہا تھا لشکر دیکھ کر؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، آیت 12، یعنی آیت 22 کو آیت 12 سے کمپیئر کر لیں. منافقین نے کہا کہ اللہ رسول کا وعدہ دھوکے پر مبنی تھا، اور مومنوں نے کہا اللہ رسول کا وعدہ سچا تھا. ایک ہی بات کو مومن کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں اور منافق کسی اور انداز سے. ایسا کیوں ہے؟ بات ایک ہی تھی، کچھ کو ایک طرح سمجھ میں آئی اور کچھ کو دوسری طرح. تو فرق بات میں تھا یا سمجھنے والے میں تھا؟ اپنی سوچ میں فرق تھا. تو ہم بہت حد تک اپنی سوچ کی پیداوار ہوتے ہیں. ہم چیزوں کو اسی رخ اور اسی اینگل سے دیکھتے ہیں جس طرح ہم خود ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ دین کی سمجھ میں کچھ لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات تو ایک ہی ہوتی ہے، سمجھ کا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ لیول فرق ہے، ایمان کا لیول فرق ہے، دلچسپی کا فرق ہے، پرائرٹیز کا فرق ہے، نفع نقصان کا فرق ہے کہ کچھ ایک چیز میں نفع سمجھتا ہے، کچھ دوسرے میں نفع سمجھتا ہے. کسی کے نزدیک نفع وہ ہے جو جلدی مل جائے، کسی کے نزدیک وہ ہے جو مستقل ہو، پرماننٹ ہو. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں بڑھایا ان کو مگر ایمان اور سپردگی نے. یعنی اس واقعے نے، کس واقعے نے؟ جنگ احزاب کے واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے. اچھا، منافقوں کے لیے کیا ہے؟ آیت 15 میں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، لیکن وہاں کیا ہوا؟ عہد پورا نہ ہوا. اور یہاں کیا ہے؟ اہل ایمان دوسرے کردار کے مالک ہیں کہ انہوں نے عہد کو پورا کر دیا. یہاں بنیادی طور پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے. کس طرح؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا. نحبہ، نظر اور منت جو انسان خود پر فرض کر لے، یعنی اپنی منتیں، اپنی نظر پوری کر لی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع آئے تو ہم اپنے وعدے پورے کریں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی. بعض صحابہ کرام نے اس موقع پر جانثاری کے حیرت انگیز مظاہرے کیے. ان میں وہ بھی تھے جو بدر میں حصہ نہ لے سکے تھے، لیکن انہوں نے عہد کیا تھا کہ اب آئندہ کوئی موقع پیش آیا تو ہم بھرپور حصہ لیں گے. بالکل اسی طرح جیسے منافقوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آئندہ اپنی غلطی کی تلافی کر دیں گے، لیکن انہوں نے تو وعدہ کر کے بھلا دیا. اس کے برعکس اہل ایمان نے کیا کیا کہ اپنے وعدے پورے کیے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی. مثلا حضرت نضر بن انس کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد میں انہوں نے شہادت پائی. ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 زخم تھے. شہادت کے بعد ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پور سے ان کو پہچانا تھا، یعنی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا کہ جس پہ کوئی زخم نہ آیا ہو، کوئی ضرب نہ لگی ہو. قضا نحبہ، اپنا وعدہ، اپنا عزم، ارادہ پورا کر چکے.
کچھ ایسے ہیں جو آئندہ پورا کرنے کے انتظار میں ہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے یا مہربان ہو جائے ان پر. اچھا، یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے پڑھا نا کہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب پہ چھائی ہوئی، کہ جن لوگوں کے لیے وہ عذاب کا ارادہ رکھتا ہے ان کے ساتھ بھی وہ رحمت کرنا چاہتا ہے. اور یہاں بھی منافقین کو عذاب ہی نہیں دینا چاہتا بلکہ ان پہ بھی مہربان ہونا چاہتا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے قابل ثابت کرے کہ وہ رحمت کے لائق ہیں، کہ ان پہ رحمت کی جائے. تو یہاں سے غفور الرحیم ہونے کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے. غفور الرحیم تو ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس رحمت کو ڈیزرو کون کرتا ہے. منافقین کے لیے تو یہ رحمت نہیں ہے، لیکن وہاں ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے تو ساتھ ہی رحمت بھی کرنا چاہتا ہے. اور یہ بار بار ہوپ کیوں دلائی جاتی ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم. یہ ہے معنی غفور الرحیم کا. یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، یعنی اس کا غفور الرحیم ہونا مطلقاً نہیں بلکہ مشروط ہے. ورد اللہ الذین کفروا، اور پھیر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. اشارہ ہے کن کی طرف؟ احزاب کی طرف. کہاں سے پھیر دیا؟ مدینہ سے. مختلف قسم کے قبائل مشرکین جو مختلف جہتوں سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹا دے، اللہ نے ان کو اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹا دیا. جس غصے کے ساتھ وہ آئے تھے اسی کے ساتھ ان کو واپس جانا پڑا، کیونکہ مقصد تو پورا نہیں ہوا نا. نہ انہیں دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوا اور نہ آخرت کے لیے کچھ کمایا. لم ینالوا خیرا، کوئی بھلائی انہوں نے نہیں پائی. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، یہ کون سا غیظ غصہ تھا جو مسلمانوں پر تھا، لے کر آئے تھے کہ آج تو ان کو بس ہم کچا ہی چبا ڈالیں گے، اب نہیں چھوڑتے ان کو، چاروں طرف سے جا پکڑیں گے. یہ تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ آگے خندق کھدی ہوئی ہوگی. اور حقیقت ہے کہ اگر خندق کھدی ہوئی نہ ہوتی تو اتنی کثرت سے آنے والے لوگ گھر گھر میں اگر گھس جاتے تو شدید قسم کی تباہی ہوتی. لم ینالوا خیرا، خیرا کا لفظ کیا ہے؟ نکرہ. کسی قسم کی کوئی بھلائی ان کو نہ ملی، کوئی مقصد ان کا پورا نہ ہوا، دنیا میں بھی کچھ حاصل نہ ہوا اور آخرت کے اعتبار سے تو اور بھی خسارے میں تھے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ خود ہی مومنوں کو جنگ میں. یعنی مسلمانوں کو تو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی بھیجی اور فرشتوں کے ذریعے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان فراہم کر دیا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ قوت والا، زبردست، غالب.